یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو صرف 313 تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا, جب وہ 1000 پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو وہ نبی نے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا. نبی کا ارادہ کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے, اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے. تو صحابہ کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہیں, ادھر کی ادھر کی, یہ چلتا ہے. تو کہیں سے مخبری ہو گئی. ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا مال ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے, فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو. سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی. بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا, انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی. کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے. دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ سچے نبی ہیں, لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں. 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں. خیر یہ 3 بڑے سردار تھے, تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا, سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے, تم لوگ غیرت نہیں ہے, قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے, اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیا. ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے, تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا. راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ. وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا, وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے, تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو. اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا. وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا, یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں, تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے, اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے. تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے, جو پیچھے رہنا چاہتے تھے, عرب کے بڑے سردار تھے, ان کو ڈر تھا. ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا. اس کو نا یہ پیش گوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیش گوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. خیر یہ لوگ نکلے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم, اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس, اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں, اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ, اسلحے میں زیادہ, تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری صحابی تھے, حالانکہ مہاجر نہیں تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل, کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں, اسلحہ بھی نہیں ہے, تو کیسے لڑیں, یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, عملاً تو ممکن نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں, اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں, دونوں لڑیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. نا 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 نا, ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں, ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے. ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے
ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. حضرت ابو بکر, حضرت علی. اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے, اچھا ان 313 میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے, انصار کم تھے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا, تو عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا, وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے. وہ کہتے تھے حل من مبارز, پہلے ہم سے لڑو. یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا, اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے, ہم قتل ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے. ڈان کا سنا ہے نا, یہ ڈان وان جو ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ ڈان آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا, ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو, دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج کل مارکیٹ میں. تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے, یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا, لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈان نکل کے آتا تھا, صحیح ہے نا. وہ کہتا تھا کہ پہلے ہم سے لڑو, جنگ بعد میں شروع ہوگی. ادھر سے کوئی بہادر آئے گا, دونوں لڑیں گے, جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا, یہ معمولی آدمی کا کام نہیں. تو اب یہ جو 3 سردار تھے نا, ولید ابن عتبہ, عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا, ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے, اسی میں عافیت ہے, لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے, تو اب واپس. ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا, تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, تم یہ کرو, جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں, اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں, یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے, عورتیں بھی لائے تھے, وہ دھمال شمال نہیں ہوتے, تو پورے دھمال ومال, موسیقی, میوزک, یہ سب کچھ, کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں, ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے, اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا, شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے, تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں, تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے, 3 انصاری صحابی. اب آپ ان کی بہادری دیکھو, تھے عرب نا, اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے. انہوں نے کہا نا 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 نا, اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا, ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا, وہ قوم بڑی غیرت والی تھی, بہادر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے, یہودی ہوتے نا, تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے, اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں, اپنا نام روشن کر لیں. تو عرب کی دشمنی بھی, اچھا مدینہ میں کیا تھے منافق یہودی, وہ سارے یہودی تھے. مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا. وہ اگر اندر سے کافر ہیں تو باہر سے بھی کافر, اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن. یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی, باہر سے کچھ اور, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آیا تو ادھر لڑک گئے, ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے. اس کو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی. تو یہ تینوں نکل کے آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا, یہ ہمارے اکفا نہیں ہے, ہمارے کفو نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ, یہ بھی قریشی ہاشمی, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی قریشی ہاشمی, اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد, اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد, اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار.
چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے. تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نعم اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے جوڑ کے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. تو جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان دو کا انا للہ کر دیا، ان دو کو قتل کر دی. انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے، ان دو کو جان سے مار دیا. لڑائی ہوئی، وہ یہ دونوں غالب آ گئے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی، کٹ گئی اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا. لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا. تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی. تو ادھر سے ایک، ادھر سے تینوں. اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے. تو لڑائی میں اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں. انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے صحابہ کا رعب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے. تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی. تو ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. دو صحابی تھے، حضرت معوذ اور معاذ، یہ دونوں بچے تھے. اچھا، اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو نوعمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا. حضرت معوذ اور معاذ چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا، باہر. تو یہ چھپتے پھر رہے تھے. تو ایک مشہور صحابی ہیں، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزوہ بدر میں دیکھا کہ معوذ اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑے میچور لوگ ہوتے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو، کوئی سپورٹر اچھا ہو نا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں، بچے. تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا. کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے. صحیح ہے نا انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا، جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے. ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں، ابو جہل کہاں ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں. معوذ، اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا. تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں، ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے، لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا. لڑائی ابو جہل زخمی حالت میں، یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ، اور ان کا بھی بازو کٹ گیا. غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا. یہ جو ابو جہل تھا نا، جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے. ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے، اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی، کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو یہ تھے بھی غریب مسکین. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے. تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے زخمی تڑپ رہا ہے، تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ اے ابن مسعود، آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر، کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ. اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا. اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا. 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا. تو بالآخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے 70 بندے قتل ہو گئے.
اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار میں بھی بڑے بڑے لوگ. حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے. دیکھو چچا بھتیجے کی لڑائی ہو رہی ہے, کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی, عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے, تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی. آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف, پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل, پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے, آپ کے چچا زاد, آپ کے چچا, آپ کے رشتہ دار. اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے؟ قوم پرستی کے نام پہ. آپ پنجابی ہو, آپ پٹھان ہو, آپ مہاجر ہو, آپ سرائکی ہو, اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے, یہ چھوڑ دو. وہ عالم بھی تھے, میرے شاگرد تھے. میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ اس رسم سے. ارے بھائی فن والے بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے, جب موقع ملتا ہے فن لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچے. تو ان کو میں نے ویڈیو بنا کے بھیجی فن والوں کو. میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی اس پر ہوتی ہے, چلو وہ بیہودہ پرینک نہیں دیکھ رہے نا. اس زمانے میں نا بچہ اگر آپ کا سگریٹ پی رہا ہے شکر ادا کرو کہ چرس نہیں پی رہا. یہ ایسا زمانہ ہے, صحیح بتا دوں میں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہو تو ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا ہے, بھائی چرس نہیں پی رہا, اس پہ شکر ادا کرو. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس پہ, تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا. تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے, تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں. خیر, کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ابے کیا بات چل رہی تھی اتنا قومیت کی, میں جلدی سے وہ بتا دوں نا. وہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں یہ رسم ہے, آپ عالم ہو, آپ ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے, ہم کیا کریں, یہ تو ہمارے قوم ہی ہے, تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, اور یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا, تم اس کے خلاف کیوں چلے, تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا, یا اللہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا, یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اگر کہتے ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی, پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھیں, اس سے یہ والی قوم خارج تھی. تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار, یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں. اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف. اللہ کیا ہے, دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے. انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت کرنا, یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے. باقی قوم سے محبت ہونا ہی تو نیچرل ہے. خیر, تو نبی کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف چلی بدر میں؟ اپنی قوم کے خلاف. تو 70 بندے پکڑے گئے اور 70 کیا ہو گئے؟ قتل ہو. یہ ایسا کام ہو گیا جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب 313 کو میدان میں لائے ہیں نا, تو اس دوران مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس جنگ میں شکست کا بھی اسباب کی دنیا میں امکان بہت تھا نا, اسباب کی دنیا میں. تو صحابہ کرام نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم حفاظت کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شہید کر دے. تو صحابہ نے باقاعدہ پہرے دیے, نبی کے لیے خیمہ بنایا کہ آپ کے قریب کوئی نہ آئے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے دعا کیا مانگی اس دوران, اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر یہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے لم تعبد, پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی, کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری جماعت ہے اور یہ پوری کریم ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں. حالانکہ اللہ نے مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی. علماء کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوں ہمیں اللہ کے سامنے فقیر ہی بننے کا حکم ہے.
تو نبی نے روتے رہے سردے میں, اے اللہ اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی. تو 70 مارے گئے. جب وہ 70 مارے گئے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا, سب کا نام لیا ایک ایک سردار کا, اور کہا کہ بتاؤ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ کیا اس کو برحق پایا؟ حضرت عمر کھڑے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ یہ تو مردے ہیں, آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے, دیکھ لیا؟ کہا تھا نا اللہ نے تمہیں شکست ہوگی, تم مغلوب ہوگے. اب آگے سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, آج کے دن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب اس حدیث کی بیس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ بولو, سنتے ہیں. جب آپ ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو وہ سن رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ سنتے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے, وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. حضرت عائشہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ سننے کا مطلب میری بات سنے نہ سنے, یعنی جو سننے کا مقصد تھا وہ آج ان کو زیادہ حاصل ہو رہا ہے, یعنی ہماری تو نہیں سن رہے لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. بعض کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے, ان کی بھی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, ولا تسمع الصم الدعاء, اور جو بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے, اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. تو خیر اب یہ اختلافی مسئلہ ہے, پنجاب میں دبا کے اس پہ غزوہ بدر اور غزوہ احد قائم ہوتا رہتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں نا. میری رائے کہ نہیں سنتے, کسی کی بعض لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے. آج کل زندہ نہیں سن رہے نا آج کل. تو اختلافی مسئلہ ہے, میری رائے کہ نہیں سنتے. میری رائے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا فإنک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے. خیر اس کی پھر لوگوں نے تعویلات کی ہیں علماء نے بعض. تو جہاں سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں. علی الاطلاق کہنا کہ مردے سنتے ہیں ہماری رائے کہ نہیں سنتے, لیکن کسی کی رائے ہے سنتے ہیں, تو اس کو شرک نہیں کہیں گے. اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا سنتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں ان کو, وہ مردے کو یہ طاقت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں اللہ سنا دیتا ہے. واللہ عالم, ان پھڈوں میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے آپ کے لیے, سیدھا سیدھا تمیز سے زندگی گزاریں. پنجاب میں یہ بڑی قاتلانہ لڑائیاں اور ہر وقت ممبر پہ یہی وہ حیات النبی تو ممات النبی, تو سنتے ہیں تو نہیں سنتے, یہ ایسے پڑھے ہیں کہ الامان والحفیظ. اچھا خیر 70 آدمی ہو گئے گرفتار. اب ان 70 کو کرنا کیا ہے, یہ مشورہ ہوا, ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول مشورہ یہ دیا, ان میں غیرت دینی حمیت بہت تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑائے, تاکہ یہ قوم پرستی کا کیا ہو, بالکل خاتمہ. اللہ خوش ہوگا, دیکھو میری خاطر اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا. تو 70 کو قتل کیا جائے, ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسے موقعوں پہ ہمیشہ نرم رہی ہے. حضرت ابو بکر کی رائے بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پہ نرم رہی ہے. حضرت ابو بکر ذرا نرم دل تھے, اور ہمارے نبی کی طبیعت پہ تو تھا ہی جمال غالب. تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, آج یہ ہمارے دشمن ہیں, کل یہ ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں. فدیہ سے فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشی حالات اچھے ہوں گے. دوسرا, ان میں جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے ہم پڑھنا سیکھ لیں, تو مدینہ میں ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے, لکھنا پڑھنا جان جائیں گے. ان سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ یہی لوگ کل ہمارے دست و بازو بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ نبی جانتے تھے نا ان کی صلاحیتیں, یہی ہمارے کل مددگار بنیں گے. تو مشورے پر عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. لیکن قرآن میں اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا عمل پسند نہیں آیا.
تبتغوا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے پیسے چاہتے ہو. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا. تو ایسے موقع پہ اللہ نے حمایت کس کی؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر جب حضرت ابو بکر اور نبی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بیٹھے رو رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا عذاب قریب تھا کہ ہم پہ نازل ہو جاتا، لیکن پھر اللہ نے اپنا رحم کر کے اس عذاب کو ہم سے ساقط کر دیا. تو کچھ کام حضرت عمر نے ایسے کیے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا اور وہ مشورہ آسمان سے آیتیں بن کے نازل ہوا. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ پردے کا حکم دیں مسلمان عورتوں کو. تھوڑے دنوں میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے نبی آپ اپنی زوجات اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ گھر سے پردے کے بغیر نہ نکلا کریں. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں. جب امی عائشہ پہ تہمت لگی نا تو بعض سیدھے سادے صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ اچھا بھائی اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اچھا بھائی گواہ لے کر آؤ. حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا کہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے, حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, پیغمبر کی زوجہ کیسے کر سکتی ہیں, یہ بہت بڑا بہتان ہے. انہوں نے کہا یہ سننے کی بات ہی نہیں ہے, یہ جس نے بولا ہے جھوٹ بولا ہے. قرآن نے جب آیتیں نازل کی نا حضرت عائشہ کی براءت میں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں, تو بالکل قرآن کے الفاظ یہی تھے. صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو یہ آیت بھی کس کی موافقت میں تھی؟ حضرت عمر. تبھی تو حضرت عمر کی جو غیرت شجاعت ایسی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا. الٹا شیطان ڈر رہا ہے شیطان ڈر رہا ہے ان سے. تو غیرت اور حمیت بہت زیادہ تھی. خیر لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہوا مستقبل میں. حضرت عباس بھی ایمان لے کر آئے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے جو مسلمانوں کے لیے پھر ان کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے. تو لیکن ہوا کیا کہ یہ جو 70 چھوڑ دیے گئے, یہ گئے ہیں, ان میں بہت سے دوبارہ تیاری کر کے اور نئے لوگوں کو لا کر غزوہ احد میں انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 افراد شہید کر دیے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو تم نے 70 چھوڑے تھے ان کے بدلے میں ہم نے تم سے 70 لے لیے. تو یہ غزوہ بدر تھی.